حضرت صالح کی اونٹنی اور پاکستان۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کبھی اونٹ کی سواری کی ہے یا نہیں، پھر بھی ایک اندازے کے مطابق یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اونٹ دیکھا ضرور ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں اونٹ کی بہت سواری کی ہے، اس لیے کہ ہمارے گھر کے قریب جس گاؤں میں رہتا تھا وہاں بلوچوں کا ایک ڈیرا تھا۔ بلوچ اور اونٹ لازم و ملزوم ہے۔ بلوچ لوگ بڑے پیارے ہوتے ہیں، میری زندگی پر ان کا بڑا خوشگوار اثر ہے، اس لیے کہ میرے ایک دفعہ والد نے مجھے جھڑکا اور شاید ایک تھپڑ بھی مارا تھا، اور میں منہ بسوڑتا ہوا اماں بلوچن کے گھر چلا گیا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا جی ابا جی نے مارا ہے۔ چادر لے کر غصے سے ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی کہ آپ نے بچے کو کیسے مارا؟ کہنے لگے میں نے اس کو مارا نہیں ہے، بس جھڑکا ہے۔ کہنے لگے جھڑکا بھی کیوں؟ وہ سمجھتی تھی کہ شاید جھڑکا بھی مارنے کی قسم ہے۔ تو میرا بڑا پیار ہے بلوچوں سے۔ اونٹ پہ ہم بہت سواری کرتے تھے، پھر اس کے درمیان ایک بڑا لمبا وقفہ آیا 1946 میں، جب پاکستان کی تحریک بڑے زوروں پہ تھی تو ہمیں دریائے ستلج کے کنارے پر ایک لمبے سفر پہ تبلیغ کے لیے جانا تھا تاکہ پاکستان کی طرف لوگوں کا جھکاؤ پیدا ہو سکے۔ وہاں تقریباً کچھ لوگ ایسے تھے جن کا جھکاؤ پاکستان کی طرف بہت کم تھا اور مسلم لیگ سے وہ ناواقف تھے، اور وہاں پہ ایک اونٹ پر جانا پڑتا تھا ہمیں۔ ہمارے پاس 2 اونٹ تھے، 2 نوجوان علی گڑھ یونیورسٹی سے آئے تھے۔ یہ ایک لمبا سفر تھا، ہم نے ایک دن میں 60 میل کی مسافت اونٹ پر طے کی۔ پھر ہماری خوش قسمتی سے ہمیں رستے میں 2 ڈاکو مل گئے، ایک کا نام گامن اور دوسرے کا نام سجاول تھا۔ رنگدار بندوقیں تھیں۔ انہوں نے ہمیں روک لیا کہ جی کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے بتایا ایک مشن پہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ڈاکو ہیں اور ہمیں ایک کراڑ کو لوٹنے جانا ہے، ہمیں اونٹ دے دو۔ کراڑ ایک ہندو قوم ہے۔ ہم نے کہا جی اونٹ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تم کراڑ کو بعد میں لوٹ لینا، ہمارا کام زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا کام زیادہ ضروری ہے۔ اب ایک لمبی کہانی ہے، میں پھر کبھی سناؤں گا۔ وہ 2 ڈاکو ہمارے دوست بن گئے اور اونٹ پہ بیٹھنے کا طریقہ کار بتانے لگے کہ اگر کاٹھی نہ بھی ہو تو اونٹ کی کوہان پر لانگڑی مار کر کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ ہر کام کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سے چند دن پہلے کراچی جانے کا اتفاق ہوا۔ میں تقریباً آدھی صدی کے بعد سن 45 کے بعد اب پاکستان کی سرحد کے اندر اونٹ پہ بیٹھا۔ کلفٹن میں دیکھا ہوگا آپ نے، ہم نے بھی بچپن کے زمانے کو یاد کیا۔ اب اونٹ پہ بیٹھنے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اونٹ اٹھنے کے انداز میں دوسرے جانوروں سے مختلف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی پچھلی ٹانگیں کھڑی کرتا ہے، دنیا کے دوسرے سارے جانور اگلی ٹانگیں پہلے کھڑی کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بیٹھنے والا پہلے سجدہ کرتا ہے، یہ اللہ نے اس کا کام رکھا ہے۔ اب آدمی چاہے نہ چاہے سجدہ خود بخود ہو جاتا ہے، پھر وہ اگلی ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ ہم نے کافی وقت ان اونٹوں کے ساتھ گزارا، لیکن میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ اس اونٹ کے رشتے یا اس کے حوالے سے بھی میں الجھن میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اونٹ کے بارے میں بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم نے اونٹ کو دیکھا کہ کس طرح کا جانور بنایا، یعنی کہ اس کی عجیب و غرائب میں ابھی تک پوشیدہ ہے، اور سارے کے سارے اس کے خصائص لوگوں کے سامنے نہیں آئے۔ اتنا ہم جانتے ہیں کہ یہ میلوں اور دنوں تک سفر کر سکتا ہے پانی کے بغیر۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، لیکن اپنے انداز کا ایک بڑا ہی خوبصورت سا جانور ہے۔ اگر آپ نے اسے کبھی غور سے نہیں دیکھا اور آپ کو موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا۔ اللہ کرے آپ جائیں، یا آپ گئے ہوں گے، جدہ سے مدینے جاتے ہوئے خوبصورت سڑکیں ہیں، کبھی کبھی ریگستان کے لق و دق ٹوٹے اور کچے علاقے آ جاتے ہیں، تو آپ کو وہاں چلتے پھرتے اونٹوں کی کچھ قطاریں نظر آئیں گی۔ ان کے مالکوں نے انہیں کھلا چھوڑا ہوتا ہے، چاندی جیسی ریت پر چاندی سے بدن لے کر دھوپ کے اندر ایک عجیب گل کھلاتے ہوئے چلتے ہیں۔ وہ نظارہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ہم بس پہ سفر کر رہے تھے اور بس سے سر نکال کر بڑی دیر تک ان لوگوں کو دیکھتے رہے۔ اللہ میاں نے بڑی خوبصورت مخلوق پیدا کی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ زیادہ نہیں جانتے۔ اسی سلسلے میں مجھے کچھ یاد آیا کہ جب پاکستان میں امریکہ کا صدر آیا تھا، اس نے بھی شاید آتے ہی جو ہے وہ جب اترا تو اس نے جو سب سے پہلی چیز لنڈن بی جانسنز کو متاثر کی وہ اونٹ تھا۔ ہماری بہت ساری گاڑیاں تھیں جو سامان، اسباب اور نقل و حرکت میں کام آتی ہیں، بہت سارا سامان ڈھوتی ہیں جو اونٹ کی گاڑیاں تھیں۔ یہ 1952 اور 53 کی بات ہے۔ وہ اونٹ سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا میں تو اونٹ امریکہ لے کر جاؤں گا اور اس کے بعد وہ اپنے ساتھ رکھوں گا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ اونٹ کو لے کر تو نہیں جا سکا، لیکن اس اونٹ کا ساربان جو کہ شتربان تھا، بشیر، اس کو لے گیا۔ بشیر بیچارے کو بڑی مصیبت پڑی تھی، وہ روتا رہتا تھا کہ اس اونٹ کی وجہ سے مجھے امریکہ جانا پڑ رہا ہے۔ اب وہ امریکہ جانے سے گھبراتا تھا کہ مجھے بولی نہیں آتی، اخبار میں بھی بیان دیا کہ میں وہاں جا کے کیا بات کروں گا، امریکہ جا کے مجھے کیا لینا، مجھے اونٹ گاڑی چلانی آتی ہے، میں تو وہی کر سکتا ہوں۔ الغرض اس کو جانا پڑا۔ اس نے نئی رومی ٹوپی خریدی۔ آپ نے تصویریں تو دیکھی ہوں گی اس بیچارے کی، بڑا ہی آزاد سا آدمی تھا۔ پچھلے دنوں میں اونٹ کے بہت قریب رہا، مجھے ہرگز یہ اندازہ نہیں تھا
کہ اونٹ کی جسمانی طور پر قریب رہ کر اس عمر میں اس کی سواری کرنے کے بعد ایک اور انداز سے اونٹ میری زندگی میں میری روح کے اور میرے وجود کے قریب آ جائے گا۔ میں آپ سے اونٹ کی باتیں کر رہا تھا تو میرے ذہن میں اونٹنی کا خیال آیا، وہ جو اونٹنی حضرت صالح کی اونٹنی تھی جو ایک معجزے کے طور پہ وجود میں آئی تھی۔ تو قوم سمود کی طرح صالح کو اللہ نے بھیجا، وہ بہت اونچے درجے کے نبی تھے، انہیں حکم ہوا کہ جاؤ جا کر اس بیہودہ قوم کو راہ راست پہ لاؤ۔ وہ بگڑی ہوئی قوم تھی، بیشتر میں خرابی یہ تھی کہ اس کے پاس دولت بہت تھی، علاقہ بہت سرسبز تھا، اردن کے علاقے سے عرب تک اور مدینہ شریف سے تبوک کے درمیان میں علاقے تھے۔ وہاں جا کر سمود کی جغرافیائی حد ختم ہوتی ہے، لمبا چوڑا علاقہ تھا۔ سمود کے لوگ اپنے تئیں تکبر کے مارے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت برتر سمجھتے ہیں۔ اونچے پہاڑوں کو تراش کر، چھینی ہتھوڑوں سے انہیں چھیل چھیل کر ان پہاڑوں کے اندر نہایت خوبصورت محل بنائے تھے۔ یہ ان کا کمال تھا، کوئی ایسا انہوں نے لینٹر وغیرہ نہیں ڈالا، بس اینٹ پتھر جمع نہیں کیے، پہاڑ کو چھیلا اور کھرچنا شروع کر دیا اور اس کے اندر ایسے اعلیٰ درجے کے کمرے بنائے، ستون اور محرابیں بنائیں کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ابھی اگر آپ چاہیں تو اردن کے علاقے میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، سلائیڈیں بھی ملتی ہیں۔ اگر آپ کو جغرافی کا شوق ہے تو جغرافک میگزین میں گاہے بگاہے ان محلات کی وہ تصویریں فوٹوگراف کی صورت میں اور ڈرائنگس کی صورت میں آتی رہتی ہیں۔ تو وہ لوگ بڑے معتبر قسم کے لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب اللہ نے ایک پاکیزہ نبی حضرت صالح کو ان کے پاس بھیجا کہ جا کر ان کو اللہ کا پیغام دے، تو وہ ان لوگوں کو، نبیوں کے اوپر جو اعتراض رہا، جتنے بھی نبی ان کے پاس بھیجے گئے وہ ایک ہی اعتراض کرتے تھے کہ آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، اور کہتے تھے کہ بازاروں میں تو چلتے پھرتے ہیں، اور تیسری بات کہ وہ غریب آدمی ہے، تو غریب آدمی کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نبی کو تو بہت امیر آدمی ہونا چاہیے، متکبر ہونا چاہیے۔ فرعون نے بھی یہی کہا، تم کیسے نبی ہو سکتے ہو، تیرے بازو میں سونے کے کنگن بھی نہیں ہیں۔ اور جتنے پیغمبر تھے ان کے ساتھ یہی ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ بار بار دہرایا جاتا کہ اگر تو سر بلند ہوتا اور تو نبی ہوتا تو تیرے اتنے اونچے محل اور باغات ہوتے، تو تم نے ایسی اونچی عمارتیں بنائی تو اے صالح ہم تم کو پیغمبر مان لیتے، لیکن تم بھی ایک عام سا ہی آدمی ہے، ٹھیک ہے بھلے آدمی، اگر تمہاری اقتصادی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہم بار بار تو ہی اس کو اکنالجمنٹ کی بات نہیں کر سکتے، جب کبھی مصیبت پڑتی ہے، بوجھ پڑتا ہے، تو آپ بجائے بوجھ کو بلا واسطہ طور پہ ڈائریکٹلی برداشت کرنے کے لیے ہمیشہ پلٹ کر اکنامکس کی طرف آتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نیک نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم مالی طور پہ کمزور ہیں، بہادر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ مالی طور پہ کمزور ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنے بڑے محل ہیں جتنے پاس ہمارے پاس ہے تو ہم تمہیں نبی مان لیتے۔ وہ کہتے مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں تم کو بھلائی کے رستے کی طرف بلاتا ہوں، تمہارا اس میں فائدہ ہے، میں اس سے تمہارے عوض کوئی ٹیوشن نہیں مانگ رہا ہوں، جو دے رہا ہوں مفت میں دے رہا ہوں، میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو تجھ کو پیغمبر نہیں مانتے۔ اب اگر ہم اپنی طبیعت پر بوجھ ڈال کر آپ کو پیغمبر مان بھی لیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، وہ جو سمود قوم نے کہا۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ آؤ تم کو کون سا معجزہ چاہیے، لیکن انہوں نے وارن کیا کہ معجزہ رونما ہونے کے بعد اگر تم نے خدا کو اور اس کے پیغمبر کو نہ مانا تو تم پر عذاب آئے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ قومیں جنہوں نے معجزہ طلب نہیں کیا، لڑائی کرتے رہے، جھگڑا کرتے رہے، مانا نہیں، بات نہ سنی، لیکن معجزہ نہیں مانگا، وہ بچ گئے۔ لیکن اگر معجزہ مانگ لیا، معجزہ طلب کر لیا اور وہ رونما ہو بھی گیا اور پھر نہ مانا جائے تو عذاب طے شدہ بات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ہم برداشت کر لیں گے، اگر معجزہ رونما کرے گا تو دیکھے۔ اب جناب ان ظالموں نے معجزہ طلب بھی کیا۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں، سامنے چنبل کا پہاڑ ہے اور بہت ہی چکنا اور مضبوط ہے، کروڑوں سال سے اپنی جگہ پر قائم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تیرا اللہ اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرے۔ اب پہاڑ کا اور اونٹنی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں، اور وہ اونٹنی آئے تو ہمارے ساتھ بستی میں رہے تو ہم مانیں گے کہ تم پیغمبر ہو۔ آپ نے دعا کی اور اللہ سے اس معجزے کو طلب کیا کہ اگر یہ لوگ اس طرح مان جائیں تو ان کا فائدہ ہے۔ اس چنبل چکنے پہاڑوں کے درمیان میں سے اللہ کے حکم سے اونٹنی نمودار ہوئی اور ان کے آگے چلتی رہی۔ پہاڑوں کا قد بھی بلند تھا اور اونٹنی بھی چاندی کا ایک مرقع نظر آتی تھی۔ چلتی ہوئی بستی میں آئی اور آ کر کھڑی ہو گئی اور ظاہر ہے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہاں آ کر انہوں نے اسے دیکھا اور بڑے حیران اور ششدر ہوئے کہ اونٹنی تو پیدا بھی ہو گئی، اب اس کا کیا کریں؟ حضرت صالح نے فرمایا تمہاری خواہش کے مطابق، تمہاری آرزو کے مطابق یہ اونٹنی انہی پہاڑوں کے درمیان سے پیدا ہو کے آپ کے درمیان آ گئی۔ اب یہ آپ کے مہمان ہیں، اللہ نے ایک شرط عائد کی ہے کہ بستی کے کنویں سے یہ پانی پیے گی، اس کا ایک دن مقرر ہوگا اور اس دن وہاں سے کوئی دوسرا آدمی پانی نہ پی سکے گا، نہ مویشی، نہ چرند پرند کچھ بھی نہیں۔ اونٹنی ہماری معزز ترین مہمان ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا، ہم ایسے ہی کریں گے۔ کچھ دن تو انہوں نے اونٹنی کو برداشت کیا اور باری کے مطابق جو دن مقرر تھا پانی دیتے رہے، پر انسان تو انسان ہے،
اس نے ایک ایسا شرری آدمی ہوا جس نے اگلے 8 آدمیوں کو ورغلایا، اس کے بعد وہ 9 ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ شرط ہم اپنے آپ پہ عائد کر لیے، اس اونٹی کی کیا حیثیت ہے، ہم اس کا کسی طرح قلقمہ کر دیتے ہیں۔ رات کے وقت انہوں نے اونٹی کی کونچیں کاٹ دی، جو ٹخنوں کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے، تو اونٹنی ظاہر ہے وہاں پہ اپاہج ہو کر بیٹھ گئی۔ صبح کے جب سب لوگ سو رہے تھے بیدار ہوا، اونٹنی کے پانی پینے کی باری تھی، لیکن وہ تشریف نہ لائی کیونکہ وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ جب حضرت صالح کو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا یہ بہت برا ہوا ہے، نہ صرف تم نے اس معجزے کو جھٹلایا بلکہ اس مہمان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا۔ اب 3 دن کے اندر اندر تمہارا قلقمہ ہو جائے گا اور تم نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ پھر آنے والی تاریخ میں لوگ انگلیاں اٹھایا کریں گے کہ یہ سمود کے رہنے کی جگہ تھی، یہ ان کے محل تھے جو ویران پڑے ہیں اور قیامت تک اس طرح ویران رہیں گے۔ تو چنانچہ جیسے فرمایا گیا تھا بالکل ویسے ہی ہوا۔ پہلے دن جیسے کہ بتاتے ہیں کہ ان کے چہرے پیلے ہو گئے، اگلے دن بے حد سرخ ہو گئے اور پھر کالے۔ اس کے بعد ایک ایسی چنگھاڑ جسے آج کل بم بنے ہیں چنگھاڑ آتی ہے، وہ سارے کے سارے اوندھے منہ ہو کر گر گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ ایک دفعہ مجھے ایک دوست کے پوتے کی شادی پر اسلام آباد جانا ہوا، تو اسلام آباد پہنچ کر مجھے ایک پیغام ملا کہ ایک بابا ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں بابوں کا بڑا دیوانہ ہوں، آپ کو علم ہے، پچھلے ہفتے آپ سے بابا کی بات کر رہا تھا جو ہمارے ساتھ اسی ٹی وی اسٹیشن کا رہنے والا تھا۔ لیکن بہرحال ان کے مزاج بدلتے رہتے ہیں، تو کبھی مجھ سے آ کر ہی نہ پوچھیں کہ باہر بابا بیٹھا ہے یا نہیں، یا میرے سائیں فضل شاہ صاحب جیسا، نہیں ایسا مت پوچھیے۔ چنانچہ میں ان سے ملنے ان کے پاس گیا۔ دھوپ تھی، پہاڑی علاقہ تھا، میرے گلے میں چھوٹا سا ایک صافہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑوں کی دھوپ بہت تیز ہوتی ہے۔ میں ان کے پاس گئے تو کہنے لگے تم بڑی مٹھار مٹھار کے باتیں کرتے ہو اور بڑی باتیں بناتے ہو اور سناتے ہو، میں تم کو وارن کر رہا ہوں۔ ابھی لفظ انہوں نے استعمال کیا، وارن کرنے کے لیے تمہیں بلایا ہے، تم لوگ بے خیال ہو گئے ہو اور تم لوگوں نے توجہ دینا چھوڑ دی ہے، تم ایک خوفناک منزل کی طرف رجوع کر رہے ہو۔ دیکھو کہنے لگے میں تم کو بتاتا ہوں کہ پاکستان جو ملک ہے نا، یہ ایک معجزہ ہے، جغرافیائی حقیقت نہیں ہے۔ تم بار بار کہتے ہو ہم نے یہ کیا، یا پھر سیاست کے میدان میں ایسا ہوا، ہم قائد اعظم کے پیچھے چلے، ہم نے بڑی قربانیاں دیں، ایسا مت کہو۔ پاکستان میں وجود میں جو آیا ہے وہ ایک معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ جتنا قوم سمود کے لیے اونٹنی کے پیدا ہونے کا تھا۔ اگر تم پاکستان کو حضرت صالح کی اونٹنی سمجھنا چھوڑ دو گے تو نہ تم رہو گے نہ تمہاری یادیں رہیں گی۔ میرے گلے میں موجود صافے کو پکڑ کر کھینچا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں میری کیا کیفیت ہوگی۔ انہوں نے کہا تم نے صالح کی اونٹنی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، 52 برس گزر گئے، تم نے اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا ہے جو قوم سمود نے کیا ہے۔ اندر کے رہنے والے اور باہر کے رہنے والے دونوں کو وارن کر رہا ہوں، تم سنبھل جاؤ، ورنہ وقت بہت کم ہے۔ اس اونٹنی سے جو تم نے چھینا ہے اور جو کچھ لوٹا ہے، اندر کے رہنے والے اس سب کو لوٹا دو، اس کو دو، اور باہر کے رہنے والوں کے ساتھ تمام ملکوں کو میں وارن کر رہا ہوں، کوئی چھوٹا ملک یا جغرافائی ملک سمجھنا چھوڑ دیجئے، یہ حضرت صالح کی اونٹنی ہے، ہم سب پر اس کا ادب اور احترام واجب ہے۔ اس کو ایک معمولی ملک نہ سمجھو اور اس کی طرف رخ کر کے کھڑے رہنا، اور اس سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی معافی مانگتے رہو اور اس کو رسپیکٹ کرو۔ میں ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکا اور خوفزدہ ہو کر کھڑا رہا، پھر ان کو سلام کر کے سر جھکا کر واپس آ گیا۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو بھی آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ شکریہ۔